عمران سیریز ساسک سینٹر مظہر کلیم ایم اے۔ عمران اپنے فلیٹ کے سٹنگ روم میں ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان! عمران نے یکلہت انتہائی سنجیدہ اور سخت لہجے میں سلیمان کو پکارا۔ جی صاحب۔ دوسرے لمحے سلیمان کسی جن کی طرح دروازے پر نمودار ہو گیا، کیونکہ وہ عمران کے موڈ کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ لاکھ بار کہا ہے کہ جب میں مطالعہ کر رہا ہوں تو فون یہاں سے اٹھا لیا کرو، لیکن تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اٹھاؤ اسے اور دوسرے کمرے میں لے جاؤ، اور جو بھی بول رہا ہے اسے کہو کہ میں مصروف ہوں، کسی سے نہیں مل سکتا، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، جبکہ فون کی گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ جی صاحب۔ سلیمان نے آگے بڑھ کر فون سیٹ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک ہاتھ سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، عمران صاحب بے حد مصروف ہیں، کسی سے نہیں مل سکتے، سلیمان نے ریسیور اٹھاتے ہی تیز تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھا اور پھر فون اٹھائے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے دوبارہ کتاب پر نظریں جما دیں۔ اس نے یہ کتاب خصوصی آرڈر پر منگوائی تھی اور اسے کام سے چونکہ فرصت نہ ملی تھی، اس لیے وہ باوجود شدید خواہش کے اسے پڑھ نہ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی اسے فرصت ملی اس نے کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ چونکہ کتاب کافی رحیم تھی اور ایک انتہائی جدید ترین سائنسی ہتھیار پر ریسرچ پر مبنی تھی، اس لیے عمران نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک اطمینان سے ساری کتاب نہ پڑھ لے اس وقت تک نہ کوئی کام کرے گا اور نہ ہی کسی سے ملے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے انتہائی سخت لہجے میں سلیمان کو ڈانٹ پلا دی تھی، لیکن ابھی اس نے ایک ہی صفحہ پڑھا تھا کہ اسے دور سے ایک بار پھر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور عمران مسکرا دیا کہ اب سلیمان خود ہی جواب دے لے گا، لیکن دوسرے لمحے جب اس نے سلیمان کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی تو وہ بے احتیاط چونک پڑا۔ دوسرے لمحے سلیمان کسی جن کی طرح دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں فون سیٹ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ریسیور۔ بڑی بیگم صاحب کا فون ہے، سلیمان نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے ریسیور سلیمان کے ہاتھوں سے جپٹ لیا۔ السلام علیکم اماں بھی، میں عمران بول رہا ہوں۔ خیریت اماں بھی، عمران نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں سلیمان سے کہا ہے کہ تم مصروفیت کی وجہ سے فون نہیں سن سکتے؟ بولو، کیا مصروفیت ہے تمہیں؟ نماز پڑھ رہے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو کہ تم سے فون نہیں سنا جا سکتا؟ اماں بھی نے انتہائی قہر بھرے لہجے میں کہا۔ وہ اماں بھی ایک سائنسی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اماں بھی لوگ ہم فون کر کے ارد گرد کے ہمسایوں کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں، اسی لیے اماں بھی میں نے سلیمان سے کہہ دیا تھا، عمران نے کان دباتے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو کیا تمہاری یہ نامراد سائنس اب انسانوں سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہے؟ فیاض کی بیوی سلمیٰ نے ابھی مجھے فون کیا تھا کہ فیاض کئی دنوں سے غائب ہے، دفتر بھی نہیں گیا، وہ بے حد پریشان ہے، وہ رو رو کر اس کا گلا بیٹھ گیا ہے۔ اس نے تمہیں بھائی سمجھ کر فون کیا تھا کہ تم اس لفنگے آوارہ گرد فیاض کو ڈھونڈو، تو تمہارے اس مستنڈے سلیمان نے اس کی بات سنے بغیر ہی جواب دیا کہ تم کسی سے نہیں مل سکتے۔ اس نے مجھے فون کر کے ساری بات بتائی ہے۔ اب بولو، تمہاری یہ موئی سائنس زیادہ اہم ہے یا فیاض کی بیوی کی پریشانی؟ بولو، جواب دو۔ اماں بھی نے غصے کی شدت سے کامتے ہوئے لہجے میں کہا۔ فیاض تو بڑا نیک اور سلمیٰ بھابھی کا انتہائی وفادار شوہر ہے اماں بھی، وہ کسی سرکاری کام سے گیا ہوگا، آپ ڈیڈی سے پوچھ لیتی، وہ بتا دیتے، یا سلمیٰ بھابھی دفتر سے معلوم کر لیتی۔ عمران نے کہا، تمہارے ڈیڈی کو یہ موئے سرکاری دورے ہی چین سے نہیں بیٹھنے دیتے، روز پتلون چڑھائے کسی نہ کسی دورے پر چل پڑتے ہیں، جیسے اس دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی باقی نہیں رہ گیا۔ وہ بھی پچھلے 4 دنوں سے کافروں کے کسی ملک میں دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور تمہارا کیا خیال ہے سلمیٰ پاگل ہے؟ اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ دفتر سے معلوم کرے؟ فیاض 4 روز پہلے دفتر سے گھر گیا ہے اور ابھی تک نہ ہی وہ گھر آیا ہے اور نہ دفتر گیا ہے، اماں بھی نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او، پھر تو واقعی مسئلہ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سلمیٰ بھابھی کو تسلی دیں، میں ابھی فیاض کی تلاش شروع کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ اسے ڈھونڈ کر پہلے کان سے پکڑ کر میرے پاس لے کر آنا، سمجھے؟ اماں بی نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ظاہر ہے اب اس کا کتاب ختم کرنے والا اٹھنے والا سارا پروگرام ہی دھرے کا دھرا رہ گیا تھا۔ یہ فیاض آخر گیا کہاں ہوگا بغیر اطلاع دیے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، میں علی عمران بول رہا ہوں، سپر فیاض ہے دفتر میں؟ عمران نے کہا۔ او آپ نہیں جناب، سپرنٹینڈنٹ صاحب تو گزشتہ 3 روز سے غائب ہیں، وہ گھر بھی نہیں گئے اور نہ ہی دفتر آئے ہیں، ان کی بیگم بھی بار بار ان کو فون کر رہی ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تو پھر تم لوگوں نے کیا کارروائی کی ہے، تلاش کیا ہے اسے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔
یس سر، ہم نے دارالحکومت کے تمام ہسپتالوں کو فون کر کے معلوم کیا ہے، تمام پولیس اسٹیشنوں سے معلومات حاصل کی ہیں، لیکن فیاض صاحب کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ انسپکٹر بابر اور انسپکٹر گوری دونوں انہیں شب و روز مسلسل تلاش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، فیاض کا چپراسی عبدالرحیم آ رہا ہے ڈیوٹی پر؟ عمران نے پوچھا۔ جی جناب، وہ تو باقاعدہ ڈیوٹی پر آ رہا ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اسے بات کراؤ۔ عمران نے کہا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، میں عبدالرحیم بول رہا ہوں جناب۔ تھوڑی دیر بعد ایک منمناتی ہوئی آواز سنائی دی، عبدالرحیم، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، او آپ، السلام علیکم جناب۔ دوسری طرف سے عبدالرحیم نے چونکے ہوئے لہجے میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا صاحب کہاں غائب ہو گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ معلوم نہیں جناب، صاحب 3 روز پہلے دفتر سے گئے ہیں، پھر ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا جناب۔ میں تو خود بے حد پریشان ہوں، صاحب کے تو دشمن بھی بے شمار ہیں جناب۔ عبدالرحیم نے رندے ہوئے لہجے میں کہا، ارے ارے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کے دشمن بے شمار ہیں تو اس کے دوست بھی تو بے شمار ہیں۔ وہ دوستوں کے قابو نہیں آتا تو دشمنوں کے قابو کہاں آئے گا؟ یہ بتاؤ کہ کس وقت گیا تھا وہ دفتر سے؟ عمران نے پوچھا۔ صاحب 3:30 بجے کے قریب گئے تھے، عبدالرحیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس روز اس کا موڈ کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ویسا ہی تھا جیسا روز ہوتا ہے، عبدالرحیم نے جواب دیا۔ تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار مسکرا دیا۔ اس روز کوئی ملاقات یا کوئی ایسی بات جو خلاف معمول ہوئی ہو، سوچ کر جواب دینا، عمران نے کہا۔ جج جی ہاں صاحب، ان کے آفس سے اٹھنے سے پہلے صاحب ایک فون آیا تھا جس پر صاحب غصے سے چیخ رہے تھے، باقی تو مجھے یاد نہیں رہا، البتہ ایک لفظ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا مشکل سا لفظ تھا صاحب، بار بار چیخ کر یہ لفظ بول رہے تھے۔ 1 منٹ مجھے یاد کر لینے دے۔ 51، کاؤنٹ، ہاں ہاں کاؤنٹ، وہ بار بار کاؤنٹ کہہ رہے تھے، پھر انہوں نے ریسیور پٹخ دیا تھا اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، عبدالرحیم نے جواب دیا۔ کاؤنٹ لفظ تھا یا اکاؤنٹ؟ عمران نے کہا، کاؤنٹ جناب، میں نے تو ایسے ہی سنا تھا، عبدالرحیم نے جواب دیا۔ اور کوئی بات؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، اور تو کوئی خلاف معمول بات نہیں ہوئی تھی، عبدالرحیم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا، اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ابھی چونکہ دن کا پہلا پہر تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ ٹائیگر ابھی اپنے کمرے میں ہی ہوگا، اور وہی ہوا۔ دوبارہ گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم۔ ٹائیگر کا لہجہ یکلحد موتبانہ ہو گیا۔ کسی کاؤنٹ نامی آدمی کو جانتے ہو؟ کوئی مجرم یا کسی ہوٹل کا مینیجر یا مالک؟ عمران نے کہا، جی ہاں، کاؤنٹ ہوٹل کے مالک کا نام کاؤنٹ ہے، شراب کی اسمگلنگ میں حادثہ با اثر آدمی ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ یہ کاؤنٹ کہاں مل سکتا ہے؟ کیا کوئی بڑا ہوٹل ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بڑا تو نہیں ہے، متوسط درجے کا ہوٹل ہے، گزشتہ سال ہی کھولا گیا ہے، مسلم باغ کے قریب، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سینٹرل انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض گزشتہ 3 روز سے غائب ہے، وہ دفتر سے اٹھ کر گیا ہے اور پھر اس کا پتہ نہیں چل رہا، مجھے ابھی اس کی گمشدگی کی اطلاع ملی ہے، میں نے اس کے دفتر کے چپراسی سے بات کی ہے تو اس نے بتایا ہے کہ اٹھنے سے پہلے فون آیا تھا اور فیاض انتہائی غصے بھرے لہجے میں چیخ چیخ کر بول رہا تھا اور اس نے کاؤنٹ کا لفظ کئی بار بولا تھا، اس لیے وہ چپراسی کو یاد رہ گیا۔ عمران نے کہا، آپ کا خیال ہے کہ کاؤنٹ کے سلسلے میں وہ غائب نہ ہو؟ اگر ایسی بات ہے تو میں معلوم کر لیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا۔ یہ بھی معلوم کرو اور اس کے علاوہ اپنے طور پر بھی تلاش کرنے کی کوشش کرو، تم اس کام میں ہاتھ سے ماہر ہو، اور جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی اطلاع ملے مجھے فوراً رپورٹ دینا، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے کہا، اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبایا، اور پھر ہاتھ آنے پر جب ٹون آ گئی تو اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں طاہر، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب، آپ؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اس پر اپنی اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تم مل گئے، ورنہ مجھے تو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں سپرنٹینڈنٹ فیاض کی طرح تم بھی غائب نہ ہو گئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض غائب ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران نے اسے ساری بات بتا دی۔ فیاض جیسا آدمی کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دارالحکومت سے کہیں باہر چلا گیا ہو اپنے کسی سرکاری مشن پر، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ باہر جاتا تو لازماً کہیں نہ کہیں سے گھر فون ضرور کرتا، وہ اس معاملے میں بڑا تابع دار قسم کا شوہر ہے، لیکن نہ ہی اس نے گھر فون کیا ہے اور نہ ہی دفتر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ واقعی سیریس ہے، عمران نے کہا۔ او یہ تو واقعی تشویشناک بات ہے، پھر آپ اسے کہاں تلاش کریں گے؟ اس کے رابطوں کا علم ہے آپ کو؟ بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے ٹائیگر کے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ گمشدہ افراد کو تلاش کرنے کا ماہر ہے، تمہیں میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ تم صفدر کی ڈیوٹی لگاؤ کہ وہ ایئرپورٹ کا ریکارڈ چیک کرے، اگر فیاض دارالحکومت سے باہر گیا ہوگا تو
لامحالہ ایئرپورٹ پر اس کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ وہ بائی ایئر سفر کرنے کا بے حد شوقین ہے۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کہیں اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو جس کی اطلاع یہاں تک نہ پہنچ سکی ہو۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی صفدر کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر کتاب اٹھانے ہی لگا تھا کہ سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ کا فنانسر تنگ آ کر فرار ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ کو مزید رقم تو ملنے سے رہی اور رقم نہ ملی تو آئندہ آپ کو چائے تک نہیں ملے گی، اس لیے آپ آخری بار چائے کا ذائقہ چکھ لیں۔ سلیمان نے پیالی عمران کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا مجھے چائے نہیں ملے گی تو تمہارے مقوی قسم کے حریرہ جات بھی تو بند ہو جائیں گے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا میری فکر آپ نہ کیا کریں، میں تو درویش آدمی ہوں اور درویشوں کی اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے مدد کر دیا کرتا ہے۔ میں نے حریرہ جات کا 3 ماہ کا اکٹھا ہی سامان خرید لیا تھا، 3 ماہ تک تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست کر ہی دے گا۔ سلیمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یعنی اب تم نے ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر دی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ ذخیرہ اندوزی جرم ہے؟ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے سخت لہجے میں کہا حریرہ جات کے سامان کی ذخیرہ اندوزی جرم نہیں ہے بلکہ بھاری بھاری رقموں کی ذخیرہ اندوزی جرم ہے اور گناہ بھی، اور چونکہ مجھے آپ کی عاقبت کی ہر وقت فکر رہتی ہے اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ سلیمان نے مڑتے ہوئے جواب دیا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ بھاری بھاری رقموں کی ذخیرہ اندوزی کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ عمران نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اس فلیٹ میں ایک اسپیشل روم ہے اور اس اسپیشل روم میں ایک خفیہ سیف ہے اور ایک خفیہ سیف میں ایک ایسا خانہ بھی ہے جو طویل عرصے سے خفیہ ہی تھا، لیکن شاید اللہ تعالیٰ آپ پر بے حد مہربان ہے کہ مجھے خواب میں ایک بزرگ نے آ کر اس خفیہ خانے کے متعلق بتا دیا اور جب میں نے اس خفیہ خانے کو کھولا تو اس میں بڑی مالیت کے نوٹوں کی گڈیاں ذخیرہ کی گئی تھیں۔ اب یہ میرا فرض بنتا تھا کہ آپ کو اس گناہ سے بچایا جائے، چنانچہ میں نے بچا لیا۔ سلیمان نے جواب دیا اور ایک بار پھر دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے ارے رک جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں اس خفیہ خانے کا علم ہو سکے؟ وہی تو ایک ایسی جگہ تھی جو تمہاری ان بلی جیسی نظروں سے چھپی ہوئی تھی اور اس پہ رکھے ہوئے نوٹ جعلی تھے۔ میں نے نمونے کے طور پر رکھے ہوئے تھے، انہیں خرچ نہ کرنا ورنہ جعلی نوٹ چلانے کے جرم میں پکڑے جاؤ گے تو ضمانت بھی نہیں ہوگی، اور ڈیڈی کو معلوم ہوا تو وہ تمہیں حوالات میں ہی گولی مارنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا جس طرح جعلی نوٹ چلانا جرم ہے اس طرح جعلی نوٹ رکھنا بھی جرم ہے، اس لیے آپ فکر مت کریں۔ اس خفیہ خانے میں موجود تمام جعلی نوٹ میں نے خزانہ سرکار میں جمع کرا دیے ہیں، آپ پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے گا، سلیمان نے جواب دیا، اور پھر مڑ کر اس نے چائے کی خالی پیالی اٹھائی کیونکہ عمران نے آخری چسکی لے کر پیالی میز پر رکھ دی تھی۔ خزانہ سرکار میں کیا مطلب؟ کیا تم نے اس خفیہ خانے سے واقعی نوٹ نکالے تھے؟ عمران نے چونک کر انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا ظاہر ہے اب میں سرکار کو یہاں آپ کے اسپیشل روم میں تو لانے سے رہا، اس لیے نوٹ ہی نکال کر سرکار تک پہنچانے تھے، چنانچہ پہنچ گئے، سلیمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا تو عمران نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اب کیا کروں؟ چیل کی نظروں سے گوشت کیسے بچاؤں؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ابھی وہ سر تھامے بیٹھا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ کہیں اماں بی نے دوبارہ فون نہ کر دیا ہو۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے اماں بی کے خطرے کے پیش نظر بغیر کسی مذاق کے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ سلمیٰ بول رہی ہوں، سلمیٰ فیاض۔ دوسری طرف سے فیاض کی بیوی کی پریشانی سے پر آواز سنائی دی۔ او بھابی آپ؟ عمران نے چونک کر کہا شکر ہے تم سے بات تو ہوئی، پہلے فون کیا تو سلیمان نے بغیر کوئی بات سنے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا کہ تم مصروف ہو، مجبوراً مجھے بڑی بیگم صاحبہ کو فون کرنا پڑا۔ سلمیٰ کی آواز سنائی دی آئی ایم سوری بھابی، دراصل میں ایک اہم کتاب پڑھنے میں مصروف تھا اس لیے ایسا ہو گیا ہے، لیکن میرے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں تھا کہ آپ کا فون ہوگا۔ اماں بی نے سپر فیاض کے بارے میں مجھے بتا دیا ہے اور میں نے اس کی تلاش شروع کر دی ہے، آپ قطعاً نہ گھبرائیں، انشاءاللہ جلد ہی میں فیاض کو کان سے پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کاش ایسا ہو جائے، میرے دل میں تو ہول اٹھ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے سلمیٰ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا ارے نہیں بھابی، فیاض نہ ہی بدھو ہے اور نہ ہی ایسا سیدھا، وہ بڑا سخت آدمی ہے، اس لیے آپ قطعی بے فکر رہیں، وہ جہاں بھی ہوگا بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ عمران نے سلمیٰ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تم کہاں تلاش کرو گے؟ میں نے سارے ہسپتالوں سے پوچھ لیا ہے، ان کے سارے دوستوں سے بھی معلومات کر لی ہیں، ان کے رشتہ داروں کے ہاں بھی فون کر لیے ہیں، ان کا کہیں سے بھی پتہ نہیں چلا۔ سلمیٰ نے کہا آپ بے فکر رہیں بھابی، یہ آپ کا کام نہیں ہے، فیاض کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ وہ دوستوں اور رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر بیٹھ جائے گا، وہ اس ملک کی سب سے بڑی ایجنسی کا سپرنٹینڈنٹ ہے، وہ لازماً کسی سرکاری چکر میں ہی پھنسا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ میں اسے ٹریس کر لوں گا۔ عمران نے کہا اچھا، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان مبارک کرے، خدا حافظ۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی
رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر باز اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں، باس کاؤنٹ بھی پچھلے 3 روز سے غائب ہے اور میں نے معلوم کر لیا ہے، سپر فیاض 3 روز پہلے سپہر کے وقت ہوٹل آیا تھا، وہ کاؤنٹ سے ملا اور پھر وہ دونوں ہی کار میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے اور ابھی تک کاؤنٹ کی بھی واپسی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس نے کوئی اطلاع دی ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا، یہ دونوں کہاں جا سکتے ہیں یہ معلوم کرو۔ عمران نے کہا، یس باس میں کوشش کر رہا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور ایک بار پھر کتاب اٹھا لی۔ پھر اسے ابھی کتاب پڑھتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر باز اٹھی اور عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کتاب واپس میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ طاہر بول رہا ہوں، عمران صاحب صفدر نے ابھی ایئرپورٹ سے اطلاع دی ہے کہ 3 روز قبل سپر فیاض ایک مقامی آدمی کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے ناشان گئے ہیں۔ سپر فیاض نے سرکاری عملے کا روب دے کر ایمرجنسی میں سیٹیں حاصل کر لی تھیں، اس لیے عملے کو ان کے بارے میں یاد تھا اور سپر فیاض کی کار ایئرپورٹ پارکنگ میں موجود ہے، بلیک زیرو نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ ناشان یعنی بہادرستان کا سرحدی شہر، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے جواب دیا، صفدر کو فوری طور پر ناشان بھیجو اور اسے کہو کہ وہ وہاں جا کر معلومات حاصل کرے، بے شک اس کے ساتھ کسی دوسرے ممبر کو بھی بھیج دو لیکن انہیں کہہ دو کہ وہ وہاں سے فوری طور پر معلومات حاصل کریں۔ ٹائیگر نے رپورٹ دی ہے کہ اس کے ساتھ جانے والا ایک مقامی ہوٹل کا مالک اور شراب کی اسمگلنگ میں ملوث آدمی کاؤنٹ ہے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، فلائٹ تو رات کو جائے گی، میں خصوصی ہیلی کاپٹر سروس سے انہیں بھجوا دیتا ہوں، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، لیکن ریسیور رکھتے ہی فون کی گھنٹی ایک بار پھر باز اٹھی۔ یا اللہ، تو ہی انسان کو عقل دینے والا ہے، لیکن یہ انسان ہی ہے جو اس عقل کے ذریعے ایجادات کر کے تیرے بندوں کے لیے مصیبت کا باعث بن جاتا ہے، عمران نے بڑے بے باس سے لہجے میں کہا اور ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ ستم زدہ فون علی بیچارہ، عمران بے بس، لاچار اور بے بہرا بول رہا ہے، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سر سلطان کے مخصوص انداز میں ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یعنی ڈگریاں اب تم نے بدل لی ہیں، ایم ایس سی ڈی ایس سی ایکسنٹ کی بجائے بے باس، لاچار اور بے بہرا، بہت خوبصورت، لیکن یہ بے بہرا کی ترکیب تم نے کیوں استعمال کی ہے، یہ سمجھ نہیں آئی، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر بہرا ہوتا تو ستم زدہ فون کیوں ہوتا، بجتی رہتی گھنٹیاں، میں اطمینان سے بیٹھا کتاب پڑھتا رہتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور دوسری طرف سر سلطان بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے اور کافی دیر تک ہنستے رہے۔ اچھا، تو اس سیاق و سباق میں تم نے بے بہرا کہا تھا، بہت خوب، اگر تم واقعی فون کی گھنٹیوں سے ہی تنگ آ گئے ہو تو پھر ایسا کرو کہ فوراً میرے دفتر آ جاؤ تاکہ فون کی بجائے تم سے تفصیلی بات ہو جائے، انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، جلدی آؤ، سر سلطان نے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھا اور اٹھ کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سپورٹس کار تیزی سے سر سلطان کے آفس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران پہلے سر سلطان کے پی اے کے آفس میں پہنچ گیا۔ او عمران صاحب، آپ، پی اے نے عمران کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے صاحب نے دوسری شادی کب کی ہے، عمران نے قریب جا کر بڑے رازدانہ لہجے میں کہا تو پی اے بے اختیار اچھل پڑا۔ دوسری شادی، کیا مطلب؟ پی اے کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ دوسری شادی کا مطلب تو دوسری شادی کرنے کے بعد ہی سمجھ آتا ہے، پہلے تو صرف رنگین خواب نظر آتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پی اے بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے، پی اے نے اس پر مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شاید حیرت کے فوری جھٹکے سے نکل آیا تھا۔ تمہارے صاحب نے آج مجھے فون کیا ہے، اور بات بات پر اس طرح ہنس رہے تھے جیسے ہنسی بس ان کے اندر سے نکلی چلی آ رہی ہو، ورنہ پہلے ہنسنا تو ایک طرف وہ سیدھے منہ بات کرنے سے بھی کتراتے تھے، اور اس عمر میں ایسی خوشی دوسری شادی پر ہی ملتی ہے، اور وہ بھی تازہ تازہ شادی پر، بعد میں تو ہنسی کا تصور تک ذہن سے صاف ہو جاتا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور پی اے بے اختیار ہنس پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں عمران صاحب، بس صاحب کا موڈ آج بہتر ہے، پی اے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ موڈ بہتر کرنے والی کمرے میں تو موجود نہیں ہے، عمران نے کہا تو پی اے نے ہنستے ہوئے انکار میں سر ہلایا۔ پھر کیسے موڈ بہتر ہو سکتا ہے سرکاری افسر کا، ہے دیکھیں اب جانا تو ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر پی اے کے کمرے سے نکل کر سر سلطان کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر موجود چپراسی نے عمران کو دیکھتے ہی بڑے پرخلوص انداز میں سلام کیا اور اس کے ساتھی نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ کیسے ہو رحمت علی، عمران نے بڑی خوش دلی سے چپراسی کا کنڈا تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ جی اللہ کا شکر ہے، رحمت علی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہو گیا، لیکن آفس خالی تھا۔ عمران قدم بڑھاتا ہوا ملحقہ سٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ سٹنگ روم میں سر سلطان موجود تھے، ان کے ساتھ ایک یورپی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ آؤ عمران بیٹے آؤ، میں تمہارا ہی منتظر تھا، سر سلطان نے عمران کو دروازے میں آتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔
مم میرا مطلب ہے ایسے تحلیے میں مداخلت، عمران نے رک رک کر کہا تو سر سلطان چونک پڑے۔ کیا مطلب، کیسا تحلیہ، کیا بکواس کر رہے ہو؟ سر سلطان نے اس پر غصیلے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ بھی عمران کی رگ رگ سے واقف تھے، اس لیے عمران کے لفظ تحلیے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ مم میرا مطلب ہے نئی چچی کے ساتھ تحلیہ۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ یو نان سینس احمق آدمی، بغیر کچھ سوچے سمجھے بکواس کر دیتے ہو۔ یہ مس ریٹا ہیں، گریٹ لینڈ سفارت خانے کی 3rd سیکرٹری۔ سر سلطان نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تو عمران آگے بڑھ آیا، پہلے ہوں گی 3rd سیکرٹری، لیکن اب تو یقیناً یہ 1st سیکرٹری بن چکی ہوں گی، آخر سیکرٹری وزارت خارجہ کی۔ عمران نے بات کرتے کرتے ادھوری چھوڑ دی۔ مس ریٹا، یہ علی عمران ہے، پاکیزہ سیکرٹ سروس کی چیف کا نمائندہ خصوصی۔ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے چیف بہت بااختیار ہیں، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ورنہ دراصل یہ عمران شیطان کا نمائندہ خصوصی ہے۔ سر سلطان نے گریٹ لینڈ کی زبان میں مس ریٹا سے بات کرتے ہوئے کہا تو مس ریٹا بے اختیار ہنس پڑی اور اس کے ساتھ ہی وہ کھڑی ہو گئی اور اس نے مصافحہ کے لیے عمران کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ آپ سے ملاقات کا مجھے بے حد شوق تھا، آپ کی میں نے بے شمار باتیں سنی ہیں اور جس طرح آپ نے یہاں آتے ہی سر سلطان سے باتیں کی ہیں، کاش آپ یہ باتیں گریٹ لینڈ کی زبان میں کرتے تو یقیناً میں بھی محفوظ ہوتی۔ ریٹا نے مسکراتے ہوئے کہا، مم معذرت خواہ ہوں مس ریٹا، آپ سے مصافحہ نہیں کر سکتا، بب بزرگوں کے سامنے۔ مم میرا مطلب ہے کہ ہمارے بزرگ برا مان جاتے ہیں۔ عمران نے اس پر گریٹ لینڈ کی زبان میں لیکن انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں سر سلطان کی طرف کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ مس ریٹا نے بے اختیار مصافحے کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کے چہرے پر یکلہت انتہائی ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ مس ریٹا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ پاکیزہ کے لوگ مذہبی اور اخلاقی طور پر خواتین سے مصافحہ کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن آپ نے پھر بھی عمران سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، سر سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ عمران اس دوران بڑے اطمینان سے سائیڈ پر پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ او آئی ایم سوری، میں سمجھی شاید آپ زیادہ عمروں کے لوگ چونکہ مذہبی ہوتے ہیں اس لیے بہرحال آئی ایم سوری، ریٹا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔